الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قال الله تعالى في القرآن الكريم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم۔ محبت اور ادب اور احترام کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک بار اور محبت کے ساتھ سارا مجمع دل لگا کر باواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک کی توفیق کے ساتھ اور اس کے فضل و کرم سے ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم اور آپ عرس مقدس میں حاضر ہیں۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ میں اور آپ بلکہ ہم سب یہاں پر آئے نہیں ہیں بلکہ ہمیں بھیجا گیا ہے۔ آنے میں اور بھیجے جانے میں فرق ہے۔ تقریباً 2 سال کے انتظار کے بعد اگر یہ مجمع جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ جس شخصیت کے عرس مبارک کے لیے ہم اپنے گھروں سے نکلے ہیں، یہ انہی کی خواہش ہے کہ ہم یہاں شرکت کریں۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک۔ میرا اور آپ کا آنا شاہ شرافت کے فضل و کرم سے ہے۔ بے شک بے شک۔ ایک یقین کے ساتھ ہم اور آپ یہاں پر آئے ہیں۔ کتنے ایسے ہوں گے جو بہت سی آس اور امیدیں لے کر آئے ہیں، یقین جانیے خالی ہاتھ آئے ہو، جب لوٹو گے جھولیاں بھر چکی ہوگی۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خالی ہاتھ آئے ہو، جب اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوں گے انشاءاللہ آپ خود اس بات کو محسوس کریں گے کہ جو نیتیں اور مرادیں لے کر آئے ہیں وہ اللہ کے فضل سے، قبلہ میاں حضور کی دعاؤں کی برکت سے وہ پوری ہو چکی ہے۔ شرط اس بات کی ہے کہ یقین آپ کا مضبوط ہونا چاہیے۔ یقین جتنا مضبوط ہوگا فیض اتنا زیادہ حاصل ہوگا۔ بے شک بے شک۔ یقین میں کمی ہوگی تو پھر ہم اور آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ نے ملت اسلامیہ 2 خوشی ہے، ایک تو آمد مصطفیٰ کی اور ایک عرس مقدس کی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عالم انسانیت کے لیے ہدایت بنا کر دنیا میں بھیجا، بے شک۔ اور جب آپ تشریف لائے تو آپ کی برکت سے پورے عالم کو رزق مل رہا ہے اور ملتا رہے گا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے اس وقت دائی حلیمہ نے آپ کو اپنے آغوش میں لیا اور گھر کی طرف روانہ ہوئی اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا۔ اکثر یہی سنا ہے آپ نے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو اور جس کی بکریوں کے دودھ بھی نہ بھرے ہوں، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ وہ رسول کو کیا پال سکتے ہیں؟ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ بلکہ یہ کہیے کہ دائی حلیمہ نے رسول کو نہیں پالا بلکہ رسول نے دائی حلیمہ کو سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ یہ جملے ذرا درست کر لیجئے۔
دائی حلیمہ کون ہوتی ہے؟ رسول کو پالنے والی، کیا بات ہے، جن کے گھر میں ایک کھجور کا دانہ نہ ہو، کیا بات ہے، جن کی بکریاں صبح سے شام تک چر کے آ جائیں تو دودھ نہ ہو، وہ رسول کائنات کو کیا پالے؟ دنیا نے دیکھا کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائی حلیمہ کے گھر گئے تو بکریوں کے تھن میں دودھ آ گیا، کھجور کی ٹوکریاں بھری بھری ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دائی حلیمہ کو پال رہے ہیں۔ بے شک، اور صرف دائی حلیمہ نہیں، پوری دنیا میں جو رزق تقسیم ہوتا ہے وہ سرور کائنات کے برکت کی وجہ سے، بے شک، بے شک، حضور کی برکتوں سے مجھے رزق ملتا ہے اور آپ کو بھی رزق دیا جاتا بے ہے۔ شک، عزیزان ملت اسلامیہ، خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ کے فضل و کرم سے میلاد مصطفیٰ اور عرس مقدس منانے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ مجھ سے قبل اہل علم حضرات نے اپنی باتیں آپ کے سامنے رکھی، مجھے بھی حکم ہوا ہے، اس لیے میں اپنے وقت کا خیال رکھتے ہوئے کچھ باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، بہت آسان زبان میں اس کے بارے میں آپ تک بات پہنچاؤں۔ ہوا یوں کہ جو لوگ گمراہی اور کفر کی دنیا میں جی رہے تھے، ایک رب کو چھوڑ کر نہ جانے کتنوں کے آگے جھکے تھے، اللہ کے حکم سے، آپ کی دعوت و تبلیغ سے جب ان لوگوں کو ہدایت کا نور نصیب ہوا اور ایک اللہ کی وحدانیت کو انہوں نے پہچانا، تو انہیں اس بات کی خوشی ہوئی کہ کل تک ہم گمراہ اور بے دین لوگ تھے اور جہالت ہمارے اندر اتنی تھی کہ ہم اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ آج جو سمجھداری اور جو عقل و شعور ہمارے اندر پیدا ہوا ہے وہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے، بے شک، بے شک، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو چونکہ ان کا ہم پر بڑا احسان ہے، تو چلو ان احسانوں کے بدلے آپ کو کچھ نذرانہ پیش کر دیں۔ تو کچھ لوگ بکریاں لے کر آئے، کچھ اونٹ لے کر آئے، اپنے گھروں میں جس کے پاس کھجور تھے وہ کھجوروں کی ٹوکریاں لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو محنت کی، دعوت و تبلیغ، جس کے نتیجے میں ہم اسلام قبول کر لیے، یہ ہمارے جانب سے یہ نذرانے ہیں، یہ اجر ہے، اسے قبول فرمائیے۔ اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے امت تک یہ پیغام پہنچایا، اے محبوب کہیے قل لا اسألکم، اے محبوب آپ ان لوگوں سے کہیے کہ میں رسالت کی دعوت و تبلیغ کے بدلے تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، مجھے کچھ نہیں چاہیے تمہارے سے، الا المودۃ فی القربى، سوائے میری اہل بیت کے ان سے محبت۔
بات جو سب سے زیادہ اس خانقاہ کے ذریعے سے امت میں عام کی جا رہی ہے اور ہونا چاہیے، وہ ہے مودت اہل بیت، عشق اہل بیت، تعظیم اہل بیت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کے پاس سب ہو لیکن ادب و احترام اہل بیت کا نہ ہو۔ اگر آپ حاجی ہیں، آپ کا حج منہ پہ مار دیا گیا۔ کیا بات ہے، واہ واہ اگر آپ عمرہ کرتے کرتے مر جائیں، آپ کے عمرے کی کوئی حیثیت۔ بے شک بے شک اگر آپ مال و دولت رب کی بارگاہ میں دیتے دیتے دنیا کی نظروں میں سخی کہلائیں، مگر زہرا کی اولادوں کی عزت اگر نہیں، تو یاد رکھیے گا یہ ساری دولت کی کوئی حیثیت نہیں۔ بے شک ہم احسان مند ہیں قبلہ میاں حضور کہ مجھ جیسے آپ جیسے گرے پڑوں کو اپنے دامن میں سمیٹا ہے، اور سمیٹنے کے بعد سیدھا ہمارا ہاتھ پکڑ کر شاہ نجف کے پاس نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، عرس شاہ شرافت۔ شاہ نجف کی چوکھٹ پر مجھے اور آپ کو کھڑا کر دینا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر شاہ نجف کے بادشاہ نے مجھے اور آپ کو قبول نہ کیا ہوتا تو در بدر بھٹکتے یہاں موجود نہ ہوتے۔ میری موجودگی، آپ کی موجودگی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ در اہل بیت پر ثقلینی قبول ہو چکے ہیں، شاہ شرافت کے غلام قبول ہو چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین۔ کیا بات ہے، واہ واہ دنیا چاہے کچھ بھی کہے، انجان بن جائیے۔ لوگ تو آئے ہیں آپ کو در علی سے بھٹکانے کے لیے، کیا بات ہے، سازشیں آج سے نہیں۔ یہ نہ سوچئے گا بھی جمعہ 8 دن سے یہ کھیل چل رہا ہے۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں کوشش یہ رہی کہ لوگوں کو نجف سے ہٹا دیا جائے، اور کچھ بدنصیب سازشوں کے شکار ہوئے، ہو رہے۔ ہم کہتے ہیں بھیا آج کے زمانے میں ایمان سنبھال لو، ایمان سنبھالو، اور ایمان سنبھالنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے کسی ایک کے پاس چلے جاؤ جس کا سیدھا روحانی تعلق نجف کے بادشاہ سے ہے، وہاں چلے آؤ۔ اگر وہاں رہو گے ایمان سلامت رہے گا، دنیا سے جاؤ گے تو عشق اہل بیت سے جاؤ گے۔ اور یاد رکھیے گا، اگر یہاں وہاں کی باتیں سنتے رہے، اس کی بھی سن لو، اس کی بھی سن لو، ادھر سے آنے دو، یہ کہاں لکھا ہے، وہ کہاں لکھا ہے، یہ تو آج تک ہمارے گھر میں بتایا نہیں گیا، یہ کس نے پڑھا، کون سے، اس چکر میں اگر پھنس جاؤ گے تو یاد رکھیے گا عشق علی کی محبت سے ہاتھ دھو گے۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک یہی۔ محبت علی کیا چیز ہے؟ کبھی میثم سے پوچھئے، کیا بات ہے، کبھی عمار سے پوچھئے، کیا بات ہے، کبھی سلمان اور ابو ذر سے پوچھئے کہ جنہوں نے پھانسی کے تختے پر بھی ذکر علی علی کرتے رہے۔ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اہل علم حضرات ہیں، اس لیے میثم سمجھ گئے، عمار جان گئے، سلمان اور ابو ذر سمجھ گئے۔ یہ میرے بھولے بھالے بھائی جو مسجدوں میں جمعہ کے خطبوں میں بیٹھتے ہیں، مگر منبر سے کبھی نہ میثم بتایا گیا، نہ ابو ذر بتایا گیا۔ کیا حق بیانی ہو رہی ہے، نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عرس شاہ شرافت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ کیا بات ہے، کیا بات حضور ہے، آپ کا نہیں ہے صاحب، آپ پیاسے ہیں محبت اہل بیت کے، آپ ضرورت مند ہیں عشق علی کی شراب پینے کی، مگر پلانے والے جو ہیں ان کی جھولیوں میں کچھ نہیں ہے، تو قصوروار آپ نہیں۔ لیکن یہ وہ محفل ہے، یہ وہ آستانہ ہے، یہاں آنا جانے کا سلسلہ جاری رکھو، علی خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے۔ محبت علی کیا ہے؟ دنیا کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، وہ آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ ہمیں شکایت نہیں ہے کسی سے، ہم ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ربیع الاول آ گیا، ربیع الاول سے پہلے سفر تھا،
سفر کے مہینے میں رسول کے ایک بیٹے کو زہر دیا گیا، جمعہ کے دن آئے، منبر میں حسن کا ذکر غائب ہو گیا۔ یہ بات حقیقت ہے، حقیقت بات ہے، بالکل حق بات ہے۔ واہ کیا بات جس کو زہر دیا گیا، جس کے ساتھ ظلم و ستم ہوا، جو سخلینیوں کے شجروں کی جان ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے ملت اسلامیہ شجرہ پڑھتے ہیں نا صبح شام، بے شک حسن کا نام آتا نہیں آتا ہے، اولاد حسن کا نام آتا نہیں آتا ہے۔ یہ وہ شجرہ مقدس ہے جہاں حسن کے بیٹوں کی حکومت چلتی ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ واہ یہاں حسن ہے، حسن مصنع ہے، عبداللہ المحض ہے، موسیٰ الجون ہے، داؤد الامیر ہے، غوث اعظم ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ سب حسن کے بیٹے، بے شک یہ سب حسن کے بیٹے۔ بلکہ یوں سمجھ لیجئے گا کہ فیضان حسن ہے جو ہم سب کو در شرافت سے مل رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبت اہل بیت بہت بڑی نعمت ہے عزیزان ملت اسلامیہ۔ ایمان کی سلامتی اسی میں ہے کہ کسی ایک ایسی ذات سے وابستہ ہو جاؤ جو خود کامل ہو۔ ڈگر ڈگر نگر نگر بھٹکتے رہو گے، ٹھوکر لگ جاؤ گے، گر پڑو گے، نقصان اٹھانا ہوگا۔ اہل بیت اور ان کی محبت یہ مجھے اور آپ کو دنیا میں بھی عزت دلاتی ہے اور آخرت میں بھی عزت دلاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں 12 ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، سرکار کی بات ہونی چاہیے، یہ اہل بیت کہاں سے لے آئے؟ جھنڈے لگانوں پہ دلیل دو، گلیاں سجانوں پہ دلیلیں دو، محفل میلاد بنانے پہ دلیل دو۔ میں کہوں گا پیارے، نبی کی زندگی میں ایک دن ایسا بتا کہ جب رسول نے اہل بیت کا ذکر نہ کیا۔ نبی گھر میں ہے تو اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں، نبی مسجد میں ہے، 2 شہزادے آ رہے ہیں، نبی منبر چھوڑ کر شہزادوں کو گود میں لے کر منبر پر جاتے ہیں اور امت سے کہتے ہیں یہ دونوں جنت کے باغوں کے پھول ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب مولوی کو اب تک بات سمجھ میں نہیں آئی، منبر پر حسین کا ذکر کرنا رسول کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مسجد کا منبر ہو تو حسنین کی ذکر کو بلند کرو، اور کبھی میدان کا منبر ہو تو غدیر کو یاد کر کے عظمت اہل بیت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ منبر 2 لگے نبی کے زمانے میں، ایک غدیر میں لگا، وہاں نبی نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا من کنت مولاہ فہذا، واہ واہ واہ، اور سے من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ جب محفل ہو میدان میں تو ذکر علی کیا کریں، مسجد میں ہو تو منبر کا حق یہ ہے کہ حسین بیان کریں۔ عزیزان ملت اسلامی، اب تو حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ حسین اعظم کی شہادت میں جن گنڈوں اور بدماشوں کا ہاتھ تھا، اب مولوی مل کے اس کا ایمان ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کافر کہنے سے گھبرا رہے۔ جو رسول کی اولاد کے جسم مبارک پہ گھوڑے دوڑا دے، امت کہہ رہی کافر نہ کہیے، اور آپ کو نہ مانے تو کافر، آپ کو نہ مانے پہ شک کرے وہ بھی کافر۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، حق بیان کی ہوئی ہے صاحب۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علی کون ہے؟ خانخواہوں کی جان ہے، کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا صاحب در علی چھوڑ کر۔ کیا بات ہے، حقیقت ہے، واہ واہ۔ شجرے تلاش کیجئے جن کے شجروں میں علی ہے تو ٹھیک ہے، اور علی نہ ہو تو یہ نہ دیکھیے گا کہ کتنے بڑے بڑے حدیثیں یاد رکھی ہے، کتنی قرآن کی آیتیں یاد ہے، کتنی دفعہ یورپ اور ایشیا کے انہوں نے سفر کیے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ دیکھیے کہ علی ہیں یا نہیں ہے شجروں میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر۔ یقین کے ساتھ میں بہت ذمہ داری سے یہ بات پہنچا رہا ہوں، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر
اس امت کے، بہت توجہ رہیے گا، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اس امت کے آخری انسان تک جتنے ولی ہوں گے، غوث، قطب، ابدال، یہ جتنے اللہ والے ہیں، ان سب کے سروں پر پہلے مولا کائنات نے ولایت کی دستار باندھی ہے۔ اب اگر حوالہ چاہیے تو سنیے، 1 صدی، 2 صدی، 3 صدی، 4 صدی، 100 صدی، 200 صدی، 300 صدی کا نہیں، 1000 سال کے مجدد کی بات پہنچا رہا ہوں۔ 1000 سال کے مجدد جن کی رگوں میں فاروق اعظم کا خون دوڑتا ہے، اب وہ زہرا کے خاندان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اٹھائیے مکتوبات، تھوڑی سی محنت آپ بھی کر لیجئے، شک میں مبتلا نہ ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ پڑھتے نہیں، شور بہت کرتے ہیں۔ مکتوبات اٹھائیے، مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی، فرماتے اللہ پاک نے روحوں کو پیدا کیا، عالم ارواح میں جب ساری روحیں جمع ہو گئی تو چند روحوں کو الگ کر دیا اور کہا کہ یہ جتنی روحیں الگ ہوئی ہیں یہ دنیا میں جائیں گی، یہ نبی اور رسول ہوں گے۔ اور چند روحوں کو الگ کر دیا، اور جب یہ روحیں الگ ہوئی تو اللہ نے عالم ارواح میں آواز دی، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ تو اللہ نے عالم ارواح میں علی کی روح کو آواز دی۔ توجہ، درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیے آل محمد پہ جب تک آپ درود نہ پڑھیں گے وہ درود بھی ناقص ہے، اور آج سے آپ علی کو نکال نہیں سکتے، اس لیے کہ جس چادر میں رسول اللہ نے جناب زہرا کو شامل کیا، حسنین کو داخل کیا، اس میں علی بھی آئے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے کیا کہا؟ اللہم ہاؤلائی اہل بیت، کہ اے اللہ تو گواہ ہے نا یہی میری اہل بیت ہے۔ تو نماز میں جب درود پڑھتے ہو علی سے نفرت ہے تو درود پڑھنا چھوڑ دو، اس لیے کہ جب آل محمد کہو گے علی پہ خود بخود درود ہو جائے گا۔ بات کہاں چل رہی تھی؟ روحوں کو پیدا کیا اللہ نے، اور پھر عالم ارواح میں علی کی روح کو آواز دی، کہا علی کہاں ہے؟ ذرا محبت سے بولیے حوالہ میں نے دے دیا ہے، ذرا محنت کیجئے۔ ساری بریانی اگر میں ہی پکا کے کھلا دوں آپ کو تو فائدہ کیا ہے؟ کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیے، کھولیے، وہاں یہ بات ملے گی آپ کو۔ عالم ارواح میں علی کی روح کو بلایا گیا۔ جب علی کی روح مبارک آئی تو اللہ نے کہا علی یہ جتنی روحیں دیکھ رہے ہو یہ جب دنیا میں جائے گی ان کے وقت پر، اس میں کوئی غوث ہوگا، کوئی قطب ہوگا، کوئی ابدال ہوگا، کوئی صابر پاک ہوگا، کوئی وارث پاک ہوگا، کوئی شاہ شرافت ہوگا، کوئی شاہ ثقلین ہوگا، کوئی شاہ بشیر ہوگا۔ علی ان سارے روحوں کے سروں پر دستار تم نے باندھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھیا 1 صدی 2 صدی کے مجدد نہیں، 1000 سال کے مجدد کہہ رہے ہیں، صدی کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا کائنات نے عالم ارواح میں جس روح کے سر پر ولایت کی دستار باندھی وہ جب دنیا میں آئے تو اولیاء اللہ بنے۔ بات یوں سمجھ لیجیے کہ جب تک علی نہ ہو کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ علی ہے تو ولایت ہے۔ آج پوری دنیا ہم اور آپ جشن شاہ شرافت میں موجود ہیں۔ جب شاہ شرافت کی روح مبارک عالم ارواح میں آئی، مولا کائنات نے یعنی اس علی نے شاہ شرافت علی کی روح مبارک کے سر پر جب دستار باندھی،
یعنی اس علی نے شاہ شرافت علی کے سر پر جب دستار باندھی اور جب دنیا میں آئے تو آج ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے، ان کی یاد منائی جا رہی ہے، ان کا جشن منایا جا رہا ہے، ان کا عرس مبارک منایا جا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہندوستان کی سرزمین پر علم حدیث کو لانے والی سب سے پہلی شخصیت حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، لوگوں کان کھول کر سن لو، ولایت کے رجسٹر پر جب تک علی کے یہ 12 بیٹے دستخط نہ کر دیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ بھائی علی کے 12 بیٹے آپ سب اٹھا کے ان شیعوں کے کھاتوں میں نہ ڈالیے، یہ ہمارے اپنے ہیں۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب خانخواہوں سے ذکر چھوڑ دیا جائے گا تو ظاہری سی بات ہے کہ دوسرے قبضہ کر لیں گے۔ بے شک بے شک۔ یہ اہل سنت کے امام ہیں، یہ بزرگان دین ہیں۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جب تک ولایت کی سرٹیفکیٹ پر علی کے یہ بیٹے دستخط نہ کر دیں، یعنی حسین، حسن، سید سجاد، امام جعفر صادق، امام باقر، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، حضرت امام نقی علی، تقی علی، حسن العسکری سگنیچر نہ کر دے، دنیا میں کوئی انسان ولی نہیں بن سکتا۔ تو جب ولایت اہل بیت کی دین ہے تو ضروری ہے کہ جب بھی کسی ولی کا عرس ہو، ان کی یاد منائی جائے تو پہلے ان کا ذکر خیر ہو کہ جس کی وجہ سے وہ ولی بنے ہوئے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ دان ملت اسلامیہ، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ یہ فاتحہ پڑھنے کے لیے تھوڑی رکھا گیا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت اہل بیت، عرس شاہ شرافت۔ فاتحہ کیا بات ہے، صلاۃ و سلام کے بعد الفاتحہ پڑھی اور نیاز رہی گھر چلنا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ دنیا کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے، یہ زہرا کے وہ بچے ہیں کہ جب تک ان کے وسیلے سے نہیں مانگو گے نہ تمہیں علم ملے گا، نہ تمہیں رزق ملے گا، نہ دنیا میں عزت ملے گی، نہ آخرت میں۔ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو کچھ چیزیں صرف پڑھ کے دم کر کے جانے کے لیے نہیں ہوتی ہے، سمجھنے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بہت اچھی اصلاح ہو رہی ہے، واہ۔ بہترین اور اعلیٰ وسیلہ وہ ہے جو اعلی رسول کا ہو، جن کے اوپر صدقہ حرام ہو، جن پہ صدقے حرام ہیں، وہ بہترین اعلیٰ درجے کا وسیلہ ہے۔ اور جس کو صدقہ لینا جائز ہے لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ارے واہ، زندہ باد، چھوڑیے اور کیا بات ہے، واہ، زندہ باد زندہ باد، واہ صاحب، کیا بات ہے، واہ واہ۔ دیکھیں دلوں کو صاف رکھیے گا، غلط میسج نہ لے کے جائیے گا۔ بہت زبردست اشعار ہیں یہ، بڑے برکت والے اشعار ہیں، اور امت کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے اگر بچنا چاہتے ہو تو در زہرا پر آ جاؤ، ان کے بچوں کو اللہ نے وہ طاقت دے رکھی ہے، جو چاہو وہ مانگ لو۔ روایت کے الفاظ ہیں، مفہوم ہیں، حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس امت میں رسول کائنات کی اولادیں نہ ہو جو ان کی رہنمائی کر سکے، وہ امت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ خوش نصیبی یہ ہے کہ اس امت میں اولاد علی ہے۔ دشمن نے لاکھ کوشش کی کہ نسل ختم ہو، خاندان ختم ہو جائے، نسلیں صاحب برباد ہو گئی، بڑے بڑوں کی کوئی نہیں بچا، جس کے 12 بیٹے تھے وہ بھی ختم۔ ایک سید سجاد تھے، ایک سید سجاد تھے اور ایک
اللہ کے فضل سے دیکھیے گا آج پورے ہندوستان میں سادات اپنے جلوے بکھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جانتے ہیں علی کی محبت کیا ہے؟ سنو، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے علی تجھے مبارک، آسمان کے فرشتے تیرے مشتاق ہیں۔ میں پڑھ رہا ہوں، حالانکہ ذمہ داری میری، اپنوں کی کتاب سے پڑھوں گا، میرے بات کو یہ نہ اٹھا دے کہ صاحب ہماری کتاب سے نہیں پڑھے تھے۔ آپ اپنوں کی کتاب پڑھتے کہاں ہیں پہلے یہ بتائیے۔ بزرگان دین نے مولا کائنات کی وہ فضائل اپنے کتابوں میں نقل کیے ہیں کہ امت اگر ایمانداری سے پڑھ لے تو لوگوں کو علی سمجھ میں آ جائے۔ بھائی ذکر علی کے اچھا ذکر علی ہو رہا ہے، بھائی کیا تکلیف ہے آپ کی؟ ہمارے نزدیک تو ذکر علی عبادت ہے، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، رسول اعظم کا فتویٰ ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اب جس کو یہ فتویٰ نہ سمجھ میں آتا وہ رسول اللہ سے آنکھیں ملائے، اپنی آخرت برباد کر لے۔ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی، اس لیے محفل چہلم ہو، محفل عرس ہو، محفل میلاد ہو، ذکر علی کے بغیر ہماری محفلیں سونی ہیں۔ بے شک زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو خوبصورتی بخشو، رونق بخشو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سرور کائنات اللہ نے ملت اسلامیہ اتنی تاکید کرنے کے باوجود بھی امت نے جیسا حق اہل بیت کا ادا کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کیا۔ یاد رکھیے آج پوری دنیا میں جو اسلام اپنی خوبصورتی کے ساتھ اپنا نور بکھر رہا ہے، اس اسلام کو پروان چڑھانے میں جناب ختیجہ کا مال ہے یا تو اولاد ابو طالب کا خون اس کے اندر ہے۔ بے شک کیا بات ہے، حق بات ہے، حق بات ہے، واہ واہ واہ۔ جب ختیجہ کا مال ہے تو 10 رمضان آ جائیے، دنیا سے تشریف لے گئی آپ، مولوی زکات جمع کرنے میں مصروف ہے، مسجدوں سے ذکر ختیجہ ختم، 10 رمضان آ گئی، مولوی مائک میں حضرات یتیم نادر یعنی سارے یتیموں کو انہوں نے پال رکھا ہے۔ ارے جس نے مال دیا، جس کے مال سے اسلام نے ترقی کی، کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ان کے یوم عرس پر یا یوم وفات پر رمضان کی 10 تاریخ کو چند لمحے ان کے بارے میں کیا بات ہے، کیا بات ہے، اتنے احسان فراموش ہیں۔ اور جس ابو طالب کے بیٹے نے اپنا خون دے کر اسلام کو عزت بخشی، ابھی تو آپ کو ڈھنگ سے غسل کا طریقہ نہیں معلوم، ایمان میں بحث کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ۔ حلال اور حرام آپ سمجھے نہیں، گلی کوچوں میں بحث کر رہے ہیں۔ اپنے ایمان کی فکر کیجئے، جو در علی سے بھٹکے گا اس کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، بے شک۔ یہاں ٹکے رہو، اس کے نسلوں کی گارنٹی اس میں نہیں ہے جو بھٹک جائے گا، اور یہاں نسلوں کی گارنٹی ہے صاحب، یہاں نسلوں کی گارنٹی ہے، اس لیے کہ جس عظیم خانوادے کے بزرگ کے ہاتھ پر میں نے اور آپ نے ہاتھ دیا ہے، کبھی صبح جو شجرے پڑھتے پڑھ لیجئے گا، وہاں الحمدللہ علی بھی ہیں اور اولاد علی بھی موجود ہیں، تو جہاں اولاد علی ہوں تو وہاں نجات پکی ہے، بے شک، سبحان 100% نجات پکی ہے۔ کہہ رہا تھا کہ علی کی فضیلت، سرکار فرماتے ہیں کہ آسمان کے فرشتے علی تیرے مشتاق ہیں، جنت تیرے دیدار کے لیے تڑپتی ہے، اور علی جب میدان محشر قائم ہوگا تو ایک نور کا منبر ہوگا جس میں مجھے بٹھایا جائے گا، دوسرا نور کا منبر لایا جائے گا جس میں تجھے بٹھایا جائے گا، تیسرا نور کا منبر آئے گا جس میں ابراہیم کو بٹھایا جائے گا۔ اچانک جبرائیل کہیں گے مبارک ہو، مبارک ہو علی، تجھے مبارک ہو،
حبیب اور خلیل کے درمیان علی تم بیٹھے ہو، مبارک ہو۔ سبحان جبرائیل آئیں گے، میکائیل آئیں گے، دونوں کے ہاتھوں میں کنجیاں ہوگی، کنجیاں رسول کائنات کو دیں گے، کہیں گے یا رسول اللہ یہ جنت اور جہنم کی کنجیاں ہیں۔ آقا فرماتے کنجیاں میں لوں گا، اے علی کنجیاں پھر تجھے دوں گا، جس کو چاہے جنت میں بھیج، جس کو چاہے جہنم میں بھیج۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ علی قسیم النار فی الجنہ، سمجھ میں نہ آئے تو مطلع القبرین پڑھیے گا۔ علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ علی جس کو چاہیں گے وہ جنت میں جائے گا، اور علی جس کو چاہیں گے اس کو جہنم میں پھینک۔ علی کس کو پھینکیں گے صاحب؟ ہاں، وہ بڑے بڑے نمازی، پرہیزگار، بڑے بڑے علامہ ٹائپ کے اونچی اونچی پگڑیاں باندھے جو زمین میں گھومتے تھے، وہ سب آئیں گے وہاں لائن۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں عبادتوں کے ساتھ آئے، مگر دل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا، وہاں علی کا بغض لے کر آئے۔ وہ بغض علی کی نحوست سے نقصان یہ ہو گیا کہ صاحب ان کی عبادتیں ان کے منہ پر مار دی گئی اور جہنم میں اٹھا کر پھینک دیا گیا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ جو منافق ہے جہنمی ہے، بغض علی سے چلے جائیں گے۔ اچھا یہ تو رہنمائی فرمائیے کہ جن کے دلوں میں محبت علی ہے، جن کے دلوں میں زہرا کے بچوں کا پیار ہے، جو مولا حسن کے چاہنے والے ہیں، جو حسین کے عاشق ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ روایت کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، علی تجھے مبارک ہو، تیری ذات اور تجھ سے محبت کرنے والوں کا مقام یہ ہے کہ زمین میں وہ چلتے پھرتے ہیں، زمین میں جہاں چاہیں آئیں اور جائیں، دلوں میں اگر تیری محبت ہوگی، آسمان کے فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ کیا یہ کم ہے کہ میرے دل میں علی کی محبت ہے، آپ کے دل میں علی کی محبت ہے، آپ سب کے دل میں علی کی؟ یہ محبت داخل کرنے والا کون ہے؟ وہ جن کے اسے مبارک کے لیے ہم آئے، وہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا جیس، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا جیس۔ یقین جانیے اگر یہاں نہیں ہوتے تو پتہ نہیں ہم نے یہ کہاں لکھا ہوا ہے، وہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ فضیلت تو ہم نے نہیں پڑھی آج تک، ہمارے حضرت نے نہیں بتایا۔ ہمارے یہ ہماروں کے چکر میں آتی امت جو ہے گڑبڑ ہو گئی۔ آج اس نعمت پر شکر ادا کیجیے کہ دلوں میں جو محبت رسول اور آل رسول ہے وہ ان عظیم روحانی شخصیتوں کے صدقے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اہل بیت کو واضح کرنا، ان کے حالات اور ان کے واقعات کو پڑھ پڑھ کر سنانا، یہ کسی کسی کے نصیب میں ہے، کسی کسی کے نصیب میں ہے صاحب۔ محرم کی 10 تاریخ کو جلسوں کا اعلان ہوتا ہے، حسین کے نام پر چندہ لیا، اسٹیج بنایا، بینر بنایا، سب کچھ کیا، مولوی صاحب آئے، محرم کی 1 2 3 4 5 6 7 8 خلاص، حسین ہے ہی نہیں کہیں بھی۔ یہ حقیقت ہے، تو بتائیے آپ، آج 10 دن مقصود کر دیا۔ 7 دن حسین غائب اور 8ویں دن انٹری ہو رہی ہے کربلا میں صاحب۔ یہی معاملہ۔ عباس گئے لڑے شہید ہوئے، قاسم گئے لڑے شہید ہوئے، فلاں گئے لڑے شہید، انا للہ و انا الیہ راجعون، صلاۃ والسلام کے لیے خلاص۔ یہی بات ہے۔ کیا یہ اہل بیت کا حق ہے؟ بتائیے عزیزان ملت اسلامیہ، عباس علمدار، وہ علمدار جس کی پہچان ربیع الاول کی 1 تاریخ کو علم کی شکل میں نصب کیا گیا۔ یہ خانقاہوں میں عرس سے پہلے جو علم نصب کیا جاتا ہے یہ عباس کی پہچان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت۔ جنہوں نے علم کی عزت سکھائی، عباس کا پتہ بتایا، تو ہم اتنے نمک حرام نہیں ہے کہ ہم ان کے
अलम इतने भी बुरे नहीं होते कि देखते नीचे टूट जाए आपसे। जब मौलवी साहब से पढ़वाइएगा तो कहना कि कॉलम ऐसा बनाइए कि मजबूत हो, मैं अगर ताजिया भी देख लूं तो ना टूटे। जाने मिल्लत इस्लामिया 38 साल के अब्बास से मैं कहीं भी जाता हूँ ये पैगाम आम करता हूँ ताकि बात पहुंचे। 38 साल के अब्बास इब्ने अली जिन्होंने वो काम करके दिखाया करबला में, जहां वफा का नाम आएगा अब्बास पहले याद आएगा। क्या बात है, बेशक। मगर 38 साल के नौजवान की बाय हिस्ट्री आपके पास क्या है साहब? लामा साहब बड़े बड़े आलिमों को फ्लाइट से बुलाया आपने, 40-40 हजार 1-1 लाख के नजराने लिए भाई। और अब्बास क्या बताया आपको? 38 साल का अली का बेटा हुसैन का भाई करबला में बस गए, पानी लिया, आते आते लड़ाई हुई, साहब शहीद हो गए। ये है अब्बास। 18 साल के जनाब अली अकबर जो हम शफी रसूल हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर हुसैन की इस औलाद की कोई हिस्ट्री हमारे पास नहीं है। अज़ान मिल्लत इस्लामिया सब है, तारीख के सफ़हात में सब है, बुजुर्गों ने लिखा है। मगर मसला यह है कि आप बुजुर्गों को पढ़ते नहीं, दूसरों को ज्यादा पढ़ते हैं आप। यही बात है। बुजुर्गों को पढ़िए तब वो बताएंगे अब्बास कौन है, हुसैन कौन है। बहरहाल अहले बैत के बारे में मैं ये कह रहा था, खानखाह की अजीम तालीमात में से एक तालीम ये भी है कि तौहीद और रिसालत पर इस्तकामत के बाद अहले बैत का जिक्र आम होना चाहिए। आज शजरे शरीफ में आपने पढ़ा होगा अब्दुल्ला अल महज का नाम। ये जानते हैं कौन है अब्दुल्ला अल महज? उम्मत ने कभी बताया? लोगों से पूछिए ये अब्दुल्ला अल महज कौन है। मेरे भाइयों, जो शजरा सुबह शाम हम पढ़ते हैं उसमें हजरत अब्दुल्ला अल महज हैं, जो हजरत इमाम हसन के बेटे। छोटी सी उम्र है, चेहरा चमचमाता हुआ, जुल्फे लहराते हुए उमर बिन अब्दुल अजीज, तवज्जो से सुनिएगा, उमर बिन अब्दुल अजीज के दरबार में दाखिल हुए और जैसे ही देखे कि शहजादे तशरीफ लाए, उमर बिन अब्दुल अजीज ताज़ीमन खड़े हो गए अपने तख्त को छोड़कर। इतना बड़ा बादशाह जिसकी हुकूमत है, तख्त छोड़कर खड़े हो गए। करीब गए, शहजादे को बुलाया, कान में कुछ उन्होंने कहा और उन्होंने सुना, मुस्कुराकर जवाब दिया। जब शहजादे चले गए तो लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतनी बड़ी हुकूमत करने वाला बादशाह उमर बिन अब्दुल अजीज एक छोटे से बच्चे के लिए खड़े हो गए। ये था कौन? कौन था? सुनियो सखलैनियों, सुनियो कादरियों, मुजद्दिदियों, शराफतियों, सुनो, जिस शजरे में अब्दुल्ला अल महज पर सुबह शाम तुम सलाम भेजते हो। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा तुम जानते हो ये कौन है? तो लोगों ने कहा हम तो नहीं जानते, आप बताइए। कहा सुनो, ये हसन का बेटा अब्दुल्ला अल महज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मैंने इनकी ताज़ीम ये की कि ये रसूल पाक की औलाद है। और सुन लो, उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाते हैं मैंने हसन के बेटे अब्दुल्ला अल महज की ताज़ीम इसलिए की क्योंकि जनाबे ज़हरा को ये बात पसंद है कि लोग उनके बच्चों की ताज़ीम करें। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हसन मुसन्ना हो, अब्दुल्ला अल महज हो, मूसा अल हो, दाऊद अल अमीर हो, ये सब इस मुबारक शजरे में अपना फैज़ लुटा रहे हैं। और आज हम और आप जो इस मुबारक महफिल में शिरकत कर रहे हैं, तो आप ये ना सोचिएगा कि किसी एक का फैजान जारी है। नजफ से दरिया निकला है नूर का, और ये नूर बिखरते हुए जनाबे हसन तक पहुंचता है। मौला हसन से हजरत हसन मुसन्ना तक आ रहा है, वहां से अब्दुल्ला अल महज तक आता है, फिर वहां से हजरत मूसा अल जौन तक ये सिलसिला जारी है। और चलते चलते ये सिलसिला बरेली की धरती पर आराम फरमाने वाले हमारे आंखों के नूर हैं, दिल का सुरूर है, हजरत शाह शराफत अली मियां के सदक़े वसीले से शाह सखलैन लुटा रहे हैं, झोलियां भरी जा रही है। सुन लो रिवायत, रिवायत के अल्फाज हैं, फरमाया गया कि बुजुर्गान दीन कहते हैं कि अल्लाह ने
مولا علی کو مشکل کشا بنایا اور علی سے جو محبت کرے وہ خود مشکل کشا ہو جاتا ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ دکھیارے جو یہاں آتے ہیں اور جھولیاں بھر بھر کے جو جاتے ہیں وہ کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ اس شرافت علی نے شاہ نجف سے جو رشتہ جوڑا تو اس مشکل کشا نے بریلی کی دھرتی پہ سونے والے کا مشکل کشا تکبیر نعرہ رسالت عرف شاہ شرافت اور آج ان کا یہ فیضان شاہ ثقلین کی شکل میں پوری دنیا میں جاری ہے۔ ہندوستان کی دھرتی میں کسی غریب کی بیٹی جب جوان ہو تو اس غریب ماں باپ سے پوچھئے گا کہ اس کے دل پہ کیا بیتتی ہے۔ غریب کی بیٹی جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے ماں باپ کی روز موت ہوتی ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہاتھ کیسے پیے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ جہیز کہاں سے جمع ہوگا، وہ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں بٹیا کا رشتہ آئے گا نہیں آئے گا، لیکن آج اس کی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ بریلی کی دھرتی پر آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سرور موجود ہے۔ اب اگر بچی جوان ہو تو گھبرانا نہیں، شاہ ثقلین کے پاس چلے آؤ۔ فیضان پیر و مشرق، فیضان پیر و مشرق، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین۔ ارے رات کی تنہائیوں میں آدھی رات کو بھی جس کو لوگوں کی بھوک کا احساس ہو، یا تو صاحب لپیٹا جا رہا آن دو، یا تو لپیٹا جا رہا آن دو، ہمیں بھی دو، اولاد کو بھی دو، پوتے کو بھی دو، پوترے کو بھی دو۔ عزیزوں جو دوسروں کی جھولیوں پہ نظر نہ رکھے، رب کی رحمت پر بھروسہ رکھے، اسے شاہ ثقلین کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، فیضان میاں حضور۔ جانتے ہو یہ بھوکوں کا احساس میاں کو کیوں ہے؟ بھئی وہ بھی ایک عام زندگی جی سکتے ہیں، اپنی اولادوں کے لیے کھلا پلا کے سب معاملہ سیٹ اپ کر سکتے ہیں، مگر گاؤں کھیڑے سے آنے والا ہو یا کسی شہر سے آنے والا ہو، بھوک کا احساس اس لیے ہے کہ میاں کے رشتے سیدھا اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں، وہ سیرت اہل بیت پر عمل کرتے ہیں۔ دنیا نے ایک امام کو دیکھا کہ جب انہیں تختے پہ غسل دیا جا رہا تھا تو جیسے ہی غسال نے پلٹا تو پیٹھ کے پیچھے مضبوط گونیاں بوریاں اٹھانے کے نشان اس کے اندر آ چکے تھے۔ لوگوں نے دیکھا صاحب یہ کون ہے؟ تو دنیا نے کہا یہ سید سجاد ہے، یہ امام زین العابدین ہے۔ کہا پیٹھ کے پیچھے نشان کیوں؟ کہا یہ علی کا بیٹا وہ ہے جو لوگوں کے بھوک کا خیال رکھا کرتا تھا۔ جب دنیا سو جاتی تھی، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 100 گھروں میں حسین کا بیٹا سید سجاد اپنے کاندھے پر روٹی اور شکر اور گڑ کے اور اس زمانے میں جو غذا دستیاب تھی اسے لے جا کر غریب کے دروازے پر رکھ دیا۔ ایک گھر نہیں، 100 گھر چلایا کرتے تھے حضرت امام زین العابدین۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ کووڈ جیسے خطرناک ماحول میں بھی جب لوگ اپنے چندے بٹور رہے تھے، میاں نے جھولیوں میں ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت، پیر و مشرق، پیر و مشرق، عرف شاہ شرافت۔ لوگوں کو ڈر یہ تھا کہ نکلیں گے تو پھنس جائیں گے، وائرس آگے چپک جائے گا، اس کے لیے فونوں پہ رابطے، گوگل پہ بھیجے گا، صاحب یہاں ٹرانسفر کرو، یہاں ٹرانسفر کرو، یہاں ٹرانسفر کرو۔ لوگ دیتے رہے، اب پتہ نہیں آیا ہوا مال گیا کہاں۔ لیکن ہم کہتے آئیے، یہاں پر صرف بریلی کی دھرتی نہیں تھی، پورے ہندوستان میں جتنے میاں کے چاہنے والے تھے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وائرس لگ جائے گا، انہوں نے یہ دیکھا کہ میاں نے کہہ دیا گھر تک پہنچاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ پہنچانے والا گھر تک جائے گا، سلامتی سے جائے گا، سلامتی سے آئے گا۔ زندہ باد دولت اسلامیہ۔ جو یہ بچیاں جو بریلی میں جوان ہوتی ہے ایسا نہیں ہے، پورے بھارت میں بچیاں جوان ہو
تو غریب کو خوشخبری ہے، نہ گھبراؤ، تمہارا روحانی باپ زندہ ہے۔ تیری محنت اور مزدوری نے اتنے پیسے نہیں جمع کیے، لیکن جو روحانی باپ ہے ہمارا، میں بھی روحانی باپ ہوتا نہیں، تو جو روحانی باپ ہے ہمارا، اللہ نے وہ کمال، وہ تقوی، وہ پرہیزگاری، وہ شان عطا فرمائی ہے کہ یہاں پر چلے آؤ، خالی کبھی نہیں جاؤ گے انشاءاللہ۔ اللہ نے ملت اسلامیہ، کہنے کے لیے باتیں بہت ہے، پڑھنے کے لیے باتیں بہت ہے، مگر وقت کا بھی خیال رکھنا، دوسروں کو بھی موقع دینا ہے۔ لیکن جاتے جاتے میں یہ بات کہہ کر بات کو اختتام کروں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک چیز ایسی ہے کہ جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اس امت میں۔ آج آپ بتائیے، نہ جانے کتنے گھر ایسے ہیں جہاں بٹیا کو شادی کر کے دینے کے بعد وراثت کا حق کھا لیا جاتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بٹیا کو شادی کر کے دو تو جہیز نے جو دے دیا صاحب اس کا حق تھا، نہیں، باپ کی پراپرٹی میں اس کا پورا حق نکلے گا۔ اگر بھائی ڈاکہ مارے وہ ظالم ہے، خاندان کا کوئی انسان اس پر قبضہ کر کے بیٹھ جائے وہ ظالم ہے۔ سیرت رسول جو بزرگان دین نے ہم تک پہنچایا ہے، اس میں یہی پیغام ہے، دوسروں کی فکر کرو، تم اپنے فکروں سے آزاد ہو جاؤ، اپنے غم سے آزاد ہو جاؤ گے، دوسرے کا درد محسوس کرو، رب العالمین تمہارے دردوں کو ختم کر دے گا۔ آج بچیوں کی شادیوں کے بعد ان کے وراثت کے حق چھینے جاتے ہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تم ان کے حق دو، 1 روپیہ بھی اگر نکلتا ہے تو باپ پر حق ہے کہ وہ اس کو دے۔ بھائیوں کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ اس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جائے۔ اسلام نے جو والدین کی عزت اور ادب اور احترام کا درس دیا ہے، آج قوم اس کو بھولتی چلے جا رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھو، ماں باپ تمہاری اصل جنت ہے جو گھر میں ہے، جن کے قدموں میں رب نے جنت رکھی۔ اگر اس جنت کو ناراض کر کے کسی عالم کے ہاتھ چومتے ہو، کسی بڑے کے آگے پیچھے گھومتے ہو، تو یہ نہ سوچو کہ جنت پہ چلے جاؤ۔ اصل جنت کو رلا کر جو تمہارے گھر میں ہے وہ رب کی جنت میں کبھی نہیں جا سکتا۔ آج اس عرس مبارک میں محبتوں کے پیغام کے ساتھ ساتھ سیرت کے حوالے سے 2 باتیں کہہ کے بات ختم کروں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے، اچھے اخلاق اپناؤ، جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ تم میں سب سے بہتر آدمی ہے۔ دوسروں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھو، اور یاد رکھو یہ پیغام، یہ سمجھ، اور پریکٹیکلی تمہیں کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ تمہیں کسی ایسے کے پاس جا کر بیٹھنا ہوگا جو خود کامل ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس عرس میں صرف آپ آئے ہیں؟ کچھ لوگ راستے میں، کچھ آ چکے ہیں، کچھ آنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں، مگر کچھ ایسے بھی ہیں جو نظروں سے نظر نہیں آتے، وہ آ چکے ہیں۔ بہت توجہ سے جو سمجھ رہے ہیں سمجھ جائیے گا بات کو۔ یہ وہ آستانہ ہے کہ ان کے عرس مبارک میں صرف وہ نہیں آتے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے، یہاں وہ بھی آتے ہیں جو نظروں سے غائب ہیں۔ وہ آ چکے ہیں، کچھ آ رہے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو اس لیے نظر نہیں آتے کیونکہ ہماری نظروں میں کھوٹ ہے، پاکیزگی نہیں ہے۔ ہمیں اس کے پاس بیٹھنا ہوگا جس کی نظریں صاف ستھری ہو، نظریں صاف ستھری ہو۔ دنیا جہان میں ہر آدمی اپنی نسبتوں پر ناز کرتا ہے، ہمیں اپنی نسبت پر ناز ہے۔ آخری جملے کہہ کے بات ختم کروں، جمعہ کی نماز ہو، 5 وقتہ نماز ہو، جنازے کی نماز ہو، میں جاؤں آپ جاؤں، کیا کرتے ہیں آپ؟ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت فرض نماز فجر، پھر کیا کہتے ہیں آپ؟ فجر نماز نہیں پڑھتے ہیں، پھر کیا بولتے ہیں اس کے بعد؟ پیچھے زور سے، پیچھے اس
प्लीज जोर से सारा मजमा बोलेगा, पीछे इस इमाम के, पीछे इस इमाम के, बस हमारे इमाम की है, पीछे इस इमाम के। वाह 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 वाह, मैं नहीं समझे बात मेरी। भाई पीछे इस इमाम के कह के हमने नमाज के लिए हाथ बांध ली, अब जो वो करेगा हम करेंगे। हमारा इमाम उधर आराम कर रहा है, उनका शहजादा सखलैन है, ये हमारा इमाम है। पीछे इस इमाम के नारे तकबीर, नारे रिसालत, आंखों की ठंडक दिल का चैन। और अभी किसी इमाम के पास जाने की जरूरत नहीं, किधर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसको इमाम माना, जिसको रहबर माना, जिसको आका माना, यकीन जानिए रूहानी रिश्ते इतने मजबूत है उनके। अब आपको मैं अपनी जिंदगी एक बात कह के बात खत्म करूं, ताकि आपके ईमान में जोश और जज्बा पैदा हो जाए। ये जो खड़े होकर आपके सामने बात कर रहा है, बुजुर्गों के फजाइल सुना रहा है, दरे ज़हरा की खैरात के हवाले से आप तक सबक दे रहा है। नाम है इसका आबिद सखलैनी, तकरीबन 9 साल जमात अहले हदीस का एक अच्छा खासा दाई, जमात सलफिया का एक बहुत बड़ा मुबल्लिग की हैसियत से मैंने न जाने मस्जिदों मिंबरों पे कितनों को गुमराही के रास्ते पर लाया, लेकिन जब हिदायत का रास्ता तय हो गया तो सिवाय शाह सखलैन के कोई नजर ना आया।